لأن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لهم لامي ودامهم دامي ويلموني ما يلمهم ويحزنوني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم رجسا وطاهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة أبوها وبالها وبنوها صلوات. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى ويقرأك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مضية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين يا أمين وإلا إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء صلوات. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجسا أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جام من شيعتنا ومحبين إلا
ونزلت عليهم من رحمته وخفت بهم الملائكات واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام صلوات إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبات فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله ففرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا وفازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد یا محمود بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی بحق علی علیہ السلام یا فاطر السماوات بحق سیدات النساء العالمین یا محسن بحق حسن علیہ السلام یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام اللہم کل ولیک الحجات ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارزقاتوا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد یا رب کریم صدقہ محمد وآل محمد ذکر کو منظور و مقبول فرما میرا کریم اللہ بانیان مجالس دے رزق جان مالج برکت عطا فرما بانیان مجالس اور حاضرین مجالس دے جتنے مرحوم تھی گزرن میرا اللہ انہاں دے درجات بلند فرما میرا کریم اللہ شہزادہ علی اصغر دی پیاس دواستی بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ تو سرفراز فرما میرا کریم اللہ شہزادہ علی اکبر دی پیاس دواستی جوانہ کو جوانی نصیب فرما میرا کریم اللہ صد حال تیرام فرما میرا کریم اللہ صد صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما میرا کریم اللہ جتنے مرحومین مومن دنیا تو گزر گئے میرا اللہ شفاعت محمد وآل محمد نصیب فرما میرا کریم اللہ امام زمان علیہ السلام دا واسطے میرا اللہ ملک پاکستان دا تحفظ فرما میرا کریم اللہ صدقہ امام زمان علیہ السلام دا بے روزگار مومنین کو روزگار عطا فرما مسافران دے سفر بے خطر فرما میرا کریم اللہ بیمارہ کو صحت کلی کاملہ عجلہ عطا فرما میرا کریم اللہ حاضرین محفل دا ای پاک مقدس محفل چلایا منظور و مقبول فرما میرا کریم اللہ مولا حسین علیہ السلام دی آخری سجدہ واسطے امام زمانہ علیہ السلام دا جل ظہور فرما میرا کریم اللہ ساکو سیرت آل محمد تے چلن دی توفیق عطا فرما میرا اللہ ساری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما محمد و آل محمد دا ذکر کو منظور و مقبول فرما تمام دعائیں دی قبولیت واسطے بلندر صلوات مولا تھوڑا ٹورہ قبول فرماوے فضائل ہو گیا ایک گزارش کرے سا دنیا دے کہیں کونے تو رہو کہیں علاقے چ رہو کہیں ملک چ رہو لیکن اپنا تعلق واضح کرو ظاہر کرو
جیند نال کھڑ دے وے کھل کے کھڑو، دشمن دی صافی چیوے دشمن دے بن کے رہو، دوست دی صافی چیوے دوست دے بن کے رہو۔ کیوں؟ بروز قیامت واسطے دی بڑی ضرورت پوڑی ہے۔ اگر حسین نال کھڑیں تا کھل کے کھڑ، جو یزید نال کھڑیں تائیں کھل کے کھڑ، تے کو پتہ لگ سی واسطے دا جو دنیا چ جیندہ میرا واسطہ ہی آخرات چنن نال تھائی کیا ہے۔ قرآن مجید دی حکایت دا ترجمہ پیش کرنا چاہنا۔ یہ واقعہ تقریباً تمام لوگوں کو یاد ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جنہ نمرود نے بھاد وچ سٹا، دور دراز تک بھاد اسے کہی، میلہ تک کوئی جاندار قریب نہیں بن سکتا، پریشان تو نہیں بیٹھی دے بھائی، کیونکہ مجلس دا مقصد تبلیغ بھی ہوتا ہے۔ دل چاندے بس میں 2 منٹ دے اندر اپنی گال تمام کرا۔ دور دراز تک کوئی جاندار بھاد سیک تو قریب نہیں بن سکتا، ایک چھوٹی جی چڑی جے کو ساری زبان کال کڑچی آدھن، اے روان دواں ہے بھالے پاسے، سامنے ایک اچھی جی قدالی کھڑی ہے جو کو گیج سڑے دے ہیں ایسا، ایک روکے کتھاں وہاں کے بھا بجھاون، وہاں کے پہلے پتہ ہی بھی بھا بجھدی کس نالے، توجہ صحیح، بھا بجھدی کس نالے، اے دیکھ کیا دیا پانی نال بجھ دیئے، اے دیکھ کیا دن پانی کتھے، اے چڑی دیکھ کیا دیا میری چونج دے ویچے، ہاتھ بلند کر کے حیدری، ایک گیج کھلی ہیں دیتے، کہہ کے مارے سی، دیکھ کیا دی سبحان اللہ، سادہ قد دیکھ، سادی چونج دیکھ، اسا کتنا پانی لے سکتے ہیں، لیکن بھا اتنی زیادہ ہے، دور ونجن قریب ونجن تا دور دی گالے بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، کال کڑچی منہ پھیر کیا دیا بروز قیامت سخرو تھی سا، جدہ اللہ پوچھی نمرود لے اٹھی کھڑو، ابراہیمی اٹھی کھڑو، تاؤں لے ابراہیم دی لسٹج مرنا شامل ہو سی۔ اس واسطے اپنا تعلق ظاہر کرو، دور حاضر بڑا مشکل دور گزردہ پائے، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، حسین نال کھڑ دیں تک واضح تھی کہ کھڑ، پتہ لگے بھی حسینی ویدہ پائے، زبانوں نہ لسنا پوے، کردار تو پتہ لگے حسینی ہے۔ مولا تھوڑی بات قبول فرماوے، 2 لفظ مصائب دے، مدینہ دا شہر، محمد دا نواسا، محمد یا نواسیاں، او بی بی تیاری پہ کریں دین، جڑے نانے دے مزار تے ویرات کو ویندی ہیں، کیوں جو نانے دے دین تے اوکھی بن گئی ہے، او بی بی آج تیاریاں پہ کریں دین، جڑے بھراواں دے براتاں تے بھی نہن گئی ہیں، جنہ اپنی زندگی جو ماہ ملک دہن نے ڈٹھے، سرکار حسین علیہ السلام نے مولا عباس علیہ السلام کو صدے عباس فہرست بڑھاؤ، اسا سفر کرنے ساڑھے نال بہو نازک تے نفیس پردہ ہیں، جنہ آج دی تک گھر تو بہر قدم نہیں رکھا، جنہ دا سایہ سورج نہیں ڈٹھا، سرکار عباس علیہ السلام نے کاغذ قلم دوات چاہی، تو مولا تو دیکھ کے دن مولا فرماؤ پہلے نا کہندہ لکھنا ہے، مولا حسین رنن پہلے فرمیندن عباس لکھو آلیہ بنت علی اسیر شام، مولا تھے آسو قبول فرماوے، سرکار دے تو کاغذ قلم دوات چھڑ گئن، جیڑا وین جناب عباس نے کیتے ہو وین سناونا چاہتا ہے، وہ توجہ سرکار مولا حسین علیہ السلام تو ہاتھ بات کیا دن، بہوں اوکھا سفاری راک دائی، بہوں اوکھا سفاری راک دائی، تے بھینی دینا لکھوا نہیں، نو کر دی بھین جو حاضر ہی میری سین تو سفار، میں نو کر بہوں اوکھا سفاری راک دائی، تے بھینی دینا لکھوا نہیں، نو کر دی
سفار کرا نہیں سرکار حسین دے کہتے ہیں شالا فضال دی عمر دراز ہوئی تے یہ وطن تے راز کھلا نہیں میرا مقصد پورا ہے وہ نہیں ہوتا ونجے شام جے آن دیمان نہیں صلوات پر محمد